السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ماں بہنوں، میں محمد عبدالحق قمر، تحریک مسلم شبان کا وائس پریزیڈنٹ اور BRS کا فاؤنڈر ممبر آج آپ تمام سے مخاطب ہوں، اور موجودہ حالات اور جو آنے والے حالات جو بننے والے ہیں، یہ تمام سے آپ کو اور ہم کو ہوش میں آنا ہے اور ہوش کے ناخن لینا ہے کہ آئندہ کیا حالات بننے والے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے سیاست میں ڈے بائی ڈے حد سے زیادہ یعنی کہ تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں۔ فرقہ پرستی کا بالکل پیک پہ ہے، ماحول اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے مرکز کی طرف سے کہ آپ کے سامنے ہے کہ منی پور کا کیا ہوا، منی پور جل رہا ہے۔ اسی طریقے سے آج ہریانہ میں اور گڑگاؤں کا آپ نے واقعہ دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، مسجدوں کو کس طریقے سے جلایا گیا اور وہاں کے امام کو اس طریقے سے قتل کیا گیا۔ اس طریقے سے کئی لوگوں کے ساتھ جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یہ غیر انسانی طریقہ ہے جو ہندوستان کی مرکزی حکومت کر رہی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو اور ہم کو ہوش میں آنا ہے۔ کل یہ مت سمجھیے کہ آج وہاں ہوا اور یہاں نہیں ہوگا۔ جب وہاں ہو سکتا ہے تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں پر بھی حکومت پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہی مذاہب کے جاننے ماننے والے ہیں، یہاں پر بھی وہی مذہب کے جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ آپ کے سامنے وومن جینوسائڈ کے واقعات دلی میں بھی ہوئے، 2002 میں بھی ہوئے، آپ کے مظفر نگر میں بھی ہوئے، مثال کے طور پہ اب منی پور میں بھی ہوئے۔ یہ تمام چیزوں کی آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ آئندہ آنے والے حالات میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب مودی ہے تو ظاہر سی بات ہے کمینہ پن اور کمزرفی کا جو بھی ہے نا کہ ممکن کوشش ہے وہ تمام چیزوں کی ہو سکتی ہے، کیونکہ آج کا جو ماحول ہے یہ تو کھلم کھلا آپ کے سامنے ہے کہ جو ماحول ڈے بائی ڈے کوئی چیز کی مروت نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اس کے اندر ہر معاملے میں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آئین کو یعنی کہ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آئین کے اندر امینڈمنٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو چیز ایمانداری اور طریقے سے سسٹم سے جو چلتی تھی وہ سسٹم کو بگاڑا جا رہا ہے، اس کو بدلا جا رہا ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے الیکشن کمشنر کے سلسلے میں، چیف الیکشن کمشنر کے لیے بہترین ایک چیز ہمارے جب ججز نے سپریم کورٹ سے یہ رکھا تھا، 5 ججز مل کے، کہ آئندہ آنے والے دنوں میں چیف جج کو اپوائنٹ کرنے کے لیے ایک اپوزیشن کا آدمی، ایک چیف جسٹس اور ایک پرائم منسٹر، تینوں کے موجودگی میں کیا چیف الیکشن کمشنر کو بنایا جائے گا۔ لیکن اس کو بھی چینج کرنے کی کوشش یہ کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ جو نئے طریقے سے پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ لا کے تو یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہمارے کو صاف ستھرا الیکشن نہیں کرانا ہے، اپنی بدماشی اور بدنیتی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جس طریقے سے اس سے پہلے جیسا EVM کے تعلق سے جو آپ کے سامنے 19 لاکھ EVM کے تعلق سے آج تک کے جو یہ ہے مسنگ میں ہے، اسی طریقے سے پھر ویسے ہی کوئی ڈوگلی پالیسی چلا کے جس طریقے سے اس سے پہلے کیا گیا ویسے پھر دوبارہ کرنا چاہتے ہوں گے، اس لیے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں، اور ماحول کو 80/20 کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اور ایسا ہی ماحول آہستہ آہستہ یعنی کہ دوسرے اسٹیٹ سے ہوتے ہوتے کہیں بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے آج جو سیکولر حکومت ہے اس کے تعلق سے سوچیے اور سمجھداری سے جو حکومت مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا، سکھ کا، عیسائی کا تمام کو لے کے بیلنس کر سکتی ہے، ویسی حکومت کو سمجھ کے اپنی ووٹ کا استعمال کریں۔ اور آج تلنگانہ میں آپ کے سامنے ماضی سے لے کے آج تک آپ کے سامنے ہے کہ BRS حکومت جو TRS تھی پہلے، اس سے پہلے 2018-19 میں جس وقت الیکشن ہوا تھا اس وقت پہ بھی میں نے کہا تھا یعنی کہ آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی آپ نے جس طریقے سے وعدہ کیا تھا 12% کے حساب سے، آپ 12% کا جو وعدہ کیے اس کے حساب سے کم 12 سے 14 MLAs دیجئے، لیکن کسی کی بات کوئی کے سیاست سننے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ وہ اپنی سالڈ میجارٹی سے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں یہ وقت کا یعنی کہ فرعون ہوں، میری مرضی جو ہے وہ کر سکتا ہوں، وہ سمجھ کے انہوں نے کیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک ہی MLA ہے اور ایک ہی کیا بولتے ہیں MLC ہے۔ جو MLCs 12 18 20 جو بھی MLCs بنے تمہارا گزشتہ حال میں، یہ تمام کے تمام نامنالٹی کے بنے، کیونکہ مسلمانوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے KCR صاحب کو، اور نہ مسلمانوں کے تعلق سے ان کے ذہن میں نرم گوشہ ہے، بلکہ دکھانے کے لیے زبان سے نرم گوشے کی گفتگو کرتے ہیں لیکن اندر سے نہیں۔ اور جو زر خرید غلام جو ہے مسلمان جو چھولا پہن کے بیٹھے ہیں TRS میں، یہ غلاموں کی زندگی اپنے مفاد کے لیے ان کی تعریف کرنا اور روزانہ ان کے پل باندھنا، یہی ان کا مقصد ہے۔ آپ دیکھیے، ماضی دیکھیے اور موجودہ حالات دیکھیے، اور آئندہ آنے والا مستقبل دیکھیے کہ کیا ہونے والا ہے۔ آج تک کہ جب شروع میں بھی KCR صاحب جس وقت تلنگانہ جس وقت اپنے MLAs کو دیے تھے،
اس وقت انہوں نے نیشنل میڈیا پہ بولا تھا کہ ہم 2 MLA کو دیکھیں مسلمانوں کو، وہ ہارنے والے ہیں، جیتنے والے نہیں ہیں، جبکہ آپ نے ایسی جگہ پر 2 MLA کو ٹکٹ دیا جہاں پر سے کہ سالوں سے کئی ڈیکیڈ سے کیا ہوتا ہے وہاں پر یہ مہم ہے، وہاں پر دیکھ کے آپ اس کو یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے کہ مسلمان کو دیے تو ہم جیتے نہیں، یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ آپ یہ 7 MLAs کے جو سیٹس ہیں اس کو چھوڑ کے آپ کتنے MLA کے سیٹ آپ دیں گے؟ 14 تا 15 سیٹ دینے کی بات کر رہے ہیں تو آپ سیکولر ہیں۔ اگر آپ نہیں دینا چاہتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ چپ نام کے طور پہ جیسا عنایت علی باقری کو بہادر پورہ دے دیے اور ایک کو چندران گٹھا دے دیے، ایک کو یاقوت پورہ دے دیے، یہ چپ دکھانے کے لیے ایسے دیکھے ڈمی آدمیوں کو یعنی کہ جمع خرچ کے لیے بٹھانا چاہتے ہیں، تو یہ تمام عوام دیکھ رہی ہے اور سمجھ رہی ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا میری درخواست ہے کہ اب آ رہا الیکشن کا ٹائم ہے، آنے والے الیکشن میں آپ جس طریقے سے ماضی میں کریں آج اسی طریقے سے نہ کریں، کیونکہ آپ کا پہلے کا ماضی میں جس طریقے سے آپ جو فرعونیت کا آپ کا مظاہرہ تھا وہ اور ہے، لیکن اس بار وہ بات نہیں ہے۔ اب اس بار ماحول یعنی کہ پورا یعنی کہ سیناریو بدلا ہوا ہے۔ اب ایسی سچویشن میں عوام کے ذہن میں بھی آپ کیا ہے بلکہ ذہن میں ہے۔ یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ واقعی سیکولر ہیں تو آپ سیکولرزم کا مظاہرہ کریے، اور آپ MLCC مسلمانوں کو دیں گے بلکہ جو جس طریقے سے آپ نے جھوٹ بولا اور آپ نے مسلمانوں کو بازو رکھا اور MLCs کو دیا بھی نہیں اور مسلمان جیتتے نہیں بلکہ جو بولا، یہ بھی بات غلط۔ اگر جو آدمی چاہتا ہے تو مسلمانوں کو جیتا سکتا ہے۔ آج کرناٹک میں 15 دیے تھے، 9 جیت کے آئے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ گورنمنٹ اس کے ساتھ دی، اور ان کے پاس جو ہارنے والے کینڈیڈیٹوں کو بھی جتانے میں وہ لوگ پارٹی کے خود وہ لوگ ہر ایک کانسٹیٹنسی میں جا کے ان لوگوں کا اپنا کنسنٹریشن رہا اور وہی کنسنٹریشن کی طرف سے وہ لوگ جیتے۔ آپ جب کبھی بھی دیتے ہیں دے کے ہراتے ہیں۔ سید ابراہیم جو محبوب نگر کا تھا اس کو آپ نے دیا، دے کے اس کو ہرایا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو ٹھہرا کر کے تاکہ وہ جیتنا نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہماری جو جماعت ہے وہ بھی ہماری جو مسلمان جماعت ہے، سیاسی جماعت، وہ بھی نہیں چاہتی کہ مسلمان جماعت جیت کے آئے۔ تو بہرحال آج کا حال بہت برا ہے۔ ایسی سچویشن میں مسلمان اپنے تمام ووٹوں کو، میری اپیل ہے کہ اپنے تمام ووٹوں کو متحدہ طور پہ اپنے جس طریقے سے ایک انگلیاں کریں گے تو تمام کے تمام پھیل جائیں گے، اگر آپ مکھا بنائیں گے تو مکھا آپ کا کامیاب ہوگا۔ اسی طریقے سے میں بتاتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو متحد ہونا ہے تو ایک مکھے کی حیثیت بنائیے اور تمام مسلمان اور اپنے تمام مسلمانوں کو متحد ووٹ ایک ہی جماعت کو جائے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ جماعت جیت کے آئے اور ہمارا مقصد پورا ہو۔ السلام علیکم۔